22 اپریل کو پہلگام انڈین کشمیر میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اور اٹیک ہونے کے 15 منٹ بعد ہی ایک FIR درج ہوتی ہے جس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اٹیک پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے کیا۔ انڈیا خود ہی جج، جوری اور ایگزیکیوشنر بنتا ہے اور اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیمنٹ کر کے پاکستان کا پانی روکنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد پاکستان کے اندر آپریشن سندور کے نام سے مسل سٹرائکس کرتا ہے، جس کے اندر اکارڈنگ ٹو انڈیا وہ لشکر طیبہ اور سچ ٹیرر آؤٹ فٹس کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر پاکستانی سویلینز، بچوں اور عورتوں کی موت ہوتی ہے، اور اس آپریشن سندور کے نتیجے میں شروع ہوتی ہے ایک جنگ۔ ویلکم ٹو انٹلٹلز اسپیشل ایپیسوڈ آن انڈیا اینڈ پاکستان۔ پاکستان میں ہونے والے انڈین مسل سٹرائکس کے بعد جس طرح کا ری ایکشن دیکھا گیا، اس کے اندر ایک طرف بہت تشویش تھی، ایک طرف بہت غصہ تھا، بہت دکھ تھا، کیونکہ انڈیا جہاں اپنی طرف کلیم کر رہا تھا کہ انہوں نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے، در حقیقت پاکستان کی گورنمنٹ نے، ملٹری نے اور انٹرنیشنل میڈیا کی آبزرویشن نے یہ ثابت کیا کہ انڈیا نے جتنے بھی کلیمز کیے ان کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ وہ ثابت نہیں کر سکے جہاں پر کوئی بھی ٹیررسٹ کیمپ تھا۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے انآفیشلی ایکنالج کیا ہے کہ ان دا پاسٹ پاکستان ہیز بن انوالوڈ ان ایکٹیویٹیز دیٹ دے آر ناٹ سپر پراؤڈ آف، بٹ ایٹ دس پوائنٹ اگر ایک مقام ہے جہاں پر 15 سال پہلے کوئی دہشت گرد کبھی گزرا تھا اور اب وہاں پر سویلینز رہ رہے ہیں، اس کو بومب کر کے آپ کیا جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہو، یہ انڈیا کی حکومت ابھی تک لوگوں کو سمجھا نہیں پائی ہے۔ انڈیا کے میسائل سٹرائکس کے بعد دا پریشر آن پاکستان واز ماؤنٹنگ، جہاں پاکستان کے لیے پہلی ون یہ تھی کہ انہوں نے ڈاگ فائٹ کے دوران انڈیا کے رافیل جہاز کے سمیت 5 جہاز گرائے تھے۔ وہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو پاکستان کا ڈیفنس تھا، پاکستان کی ریٹیلیشن ابھی باقی ہے، اور اس سب کے دوران ایک رات انڈیا پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے پاکستان کی نور خان ایئر بیس سمیت 3 بیسز کے اوپر میسائل سٹرائکس کرتا ہے اور ایک سیلیبریٹری موڈ میں چلا جاتا ہے، جس کے بعد انڈیا اور انڈیا کے میڈیا میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ افیئر رہے گا اور پاکستان کو آپ جتنا پش بیک کرو گے وہ ہوتا جائے گا، بٹ تھنگس چینجڈ ود ان دا نیکسٹ فیو آورز۔ جہاں پاکستان کی گورنمنٹ اور ملٹری نے یہ کہا تھا کہ وہ رپلائی کریں گے، وہ رسپونڈ کریں گے ایٹ اے ٹائم اینڈ پلیس آف دیئر چوزنگ، اس اٹیک کے بعد پاکستان کے پاس ریٹیلیشن کے علاوہ کوئی راستہ رہا نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ یہ نظر آنے لگا تھا کہ آپ جتنا سپیس دیتے جاؤ گے انڈیا لیتا جائے گا، اور اسی وجہ سے 3:30 بجے ہونے والے مسل سٹرائکس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان نے اپنی ریٹیلیٹری سٹرائکس شروع کی۔ پاکستان ملٹری نے انڈیا میں اپنے سیٹ کیے ہوئے ٹارگٹس کو کافی حد تک اچیو کیا اور ان جگہوں کو نیوٹرلائز کیا جن سے اس سے پہلے پاکستان کے اوپر مسلز مارے گئے تھے۔ انڈیا کے جہازوں سمیت ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا، اینڈ دین دونوں سائڈس کے کلیمز ہوتے ہیں، کچھ بلیویبل ہوتے ہیں، کچھ انبلیویبل ہوتے ہیں، بٹ یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کی سائڈ کو ونڈیکیٹ کیا ہے، اور نظر آیا ہے کہ سیز فائر تک پہنچنے میں پاکستان سے زیادہ انڈیا کی ولنگنس تھی، اور وہ اسی لیے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اتنا اسٹرانگ ری ایکشن دے گا۔ یہ تو ہو گئی وہ باتیں جو آپ سب نے دیکھی ہیں، سنی ہیں، آبزرو کی، بٹ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انڈین میڈیا کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ انڈین میڈیا نے پچھلے کچھ دنوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں میچورٹی کی بات ہو، جہاں سچ کی بات ہو، جہاں فیکٹس کی بات ہو، تو ان کا اس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ جہاں جنگوازم کی، پروپیگنڈا کی، جھوٹ بولنے کی، ہائپ بنانے کی، ریٹنگز لینے کی بات ہو، وہاں انڈین میڈیا نے میرے خیال سے اس پوائنٹ پر پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بینگ پاکستانیز ہم لوگ اپنے میڈیا کو اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا میڈیا سینسیشنلزم پھیلاتا ہے یا فیک نیوز پھیلاتا ہے، لیکن اس وقت ہم بہت پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا نے ثابت کیا کہ وہ 100 درجے پہ بہتر ہے انڈین میڈیا سے۔ کراچی فتح ہو گیا، اسلام آباد ٹیک اوور ہو گیا، لاہور پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، پشاور، فیصل آباد، کوئی شہر نہیں تھا جس کا نام نہیں لیا انڈین میڈیا نے۔ وہ لوگ اینیمیشنز کے تھرو راکٹ بنا کے اپنے اسٹوڈیوز میں ناچ رہے ہوتے تھے، کلیم کرتے ہوئے کہ ہم نے پاکستان کو ڈسٹروائے کر دیا ہے، کہ ہم نے کراچی کا پورٹ اڑا دیا ہے، حالانکہ ان ریالٹی انڈین عوام اور انڈین گورنمنٹ کے لیے یہ ایک امبیرسمنٹ بنی۔ جب اگلے دن وہ صبح اٹھے اور جب انڈیا کی ملٹری نے پریس بریفنگ کی اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، تو انڈیا کے میڈیا کے پاس کیا جواز رہ گیا، تو اس کے بعد اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے میڈیا کا رول انڈیا کے میڈیا سے بہت بہتر تھا۔ تو جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایئر فورس کے محاذ پر پاکستان نے بہتر پرفارم کیا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے محاذ پر پاکستان نے بہتر پرفارم کیا۔ کمنگ ٹو دا انٹرنیٹ،
ایک طرف انڈیا کی عوام تھی، ایک طرف پاکستان کی عوام تھی. انڈیا کی عوام ایگریسو، رائلڈ اپ. پاکستان کی ویری کول، کام، کلیکٹڈ، میمز، جوکس، ٹرائنگ ٹو ڈیل ود مس انفارمیشن. اور یہ ساری چیزیں ملا کے یہ بھی ثابت ہوا کہ بے شک انڈیا کی ملٹری کی ریسورسز ہم سے زیادہ ہیں، ان کے پاس فائنانسز ہم سے زیادہ ہیں، بٹ پھر بھی پاکستان کی جہاں ملٹری نے ایک ایگریسو رسپانس دیا، پاکستان کی عوام نے ایک بہت ہی کول اینڈ کلیکٹڈ رسپانس دیا، وچ از ویری امپورٹنٹ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ایک مائٹی انڈین ملٹری اور اکانومی کے سامنے پاکستان کی فوج اور عوام اتنے آرام سے اس جنگ کو لڑ گئے. ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے، ہم ایک بیٹل ہارڈنڈ قوم ہے. پاکستان وہ قوم ہے جو پچھلے 25 سال سے کسی نہ کسی طرح کی جنگ میں انوالوڈ ہے. ہم لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہم لوگ اپنے 90,000 سے زیادہ لوگ کھو چکے ہیں. ہم لوگوں کے لیے دھماکے، دہشت گردی، فائرنگ، گولہ بارود یہ روز کی بات تھی، انڈیا کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے شاید یہ بہت ایک ایگزوٹک فیلنگ تھی کہ وار ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہم لوگ وار میں رہتے ہیں، ہم لوگ وار آن ٹیرر، اس سے پہلے مجاہدین والی وار سوویت یونین کے خلاف، ہم لوگ طرح طرح کی جنگیں فیس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہمارے لیے بہت فرق ہے آپ سے، اور وہی نظر آیا. وی ور پریپیئرڈ بیکاز ویو آلویز بن پریپیئرڈ. یو گاٹ ایکسائٹیڈ. اس طرح کے موقعوں پر ایکسائٹمنٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ وی اور یو کی بات بھی نہیں ہے. دس از اباؤٹ سینٹی، دس از اباؤٹ ہیومینٹی. جس طرح سے انڈیا میں پہلگام کا جب اٹیک ہوا تو سب سے پہلے پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا، اور پاکستان کے لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا، پاکستان کے سیلیبریٹیز نے اس کو کنڈیم کیا. بٹ جب انڈیا کی ایئر اسٹرائکس ہوئی اور اس کے اندر ویژولی ثابت ہوا کہ دیر ور چلڈرن، دیر ور ویمن ہو ور بامبڈ، دیر ور سیلیبریٹری ٹویٹس، انسٹاگرام پہ پوسٹ لگ رہی ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں ود آؤٹ ایویڈنس. اور یہ اگر آپ کلیم کرتے ہو کہ آپ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی پاور بننے لگے ہو تو یو ہیو ٹو ڈو بیٹر. آپ کے اوپر رسپانسبلٹی پاکستان سے زیادہ ہے، آپ کے اوپر دنیا کی نظریں بھی پاکستان سے زیادہ ہیں. ہمارے سے گلوبل انویسٹمنٹ جانے نہیں والی تھی کیونکہ ہمارے پاس آتی ہی کم ہے. گوگل، فیس بک، نیم دا آرگنائزیشن جس کے آفیسز اور ہیڈ آفیسز آپ کے ملک میں نہیں ہیں. ہمارے ملک میں اتنا کچھ کھونے کو نہیں ہے، بٹ یو چوز ٹو ٹیک دس رسک اینڈ یو فیلڈ. اس سب کو نظر میں رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے اس کے اندر لیسن یہ ہے کہ اپنی ڈیفنسز کو اسٹرانگ رکھیں. جہاں پاکستان کے اندر ڈویژنز ہیں ان پہ قابو پائیں. اور پاکستان کی قوم نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جب پریشر آیا، جب ایکسٹرنل پریشر آیا تو پورا ملک متحد ہوا. اس وقت نہ کوئی پیپلز پارٹی کا تھا، نہ کوئی نون لیگ کا تھا، نہ کوئی پی ٹی آئی کا تھا. حد تو حد یہ ہے کہ پاکستان کو انفیکٹ مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ 9 مئی کے دن تحریک انصاف کے سپورٹر ISPR کی پریس کانفرنس خوشی سے سن رہے تھے. اس سے بڑا تحفہ مودی پاکستان کو دے کیا سکتا تھا. However, جنگ کسی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. نہ ہماری اکانومی افورڈ کرتی ہے، نہ آپ کی اکانومی افورڈ کرتی ہے. سو فار 2 نیوکلیئر آرم نیشنز دا آئیڈیل تھنگ وڈ بی کہ آپ ڈائلاگ کرو، ڈسکشنز کرو، اور اپنے اگلے پچھلے الیکشن جیتنے کی خاطر اس طرح کی وار مونگرنگ نہ کریں، کیونکہ اس کا فائدہ ایونچولی کسی کو نہیں ہونا. اگر ہم لوکلی پاکستان کی بات کریں تو یہاں ایک اوپینین یہ بھی تھی کہ شاید ہم لوگ ہٹ بیک کرنے ہی نہیں والے. پاکستان کی آرمی شاید ڈیفینسو پہ آ گئی ہے اور انڈیا نے جو میزائلز گرا دیے اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے جو ان کے جہاز فائٹ کر دیے، سو دیٹ واز آل. بٹ اس پہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹیک ہے جو میری سوچ کے مطابق بہت ویلڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ مسلز جو کہ انڈیا پہ مارے جا رہے تھے، جب وہ ٹرانسپورٹ ہو رہے تھے تو ان کے اوپر وہ ایک بڑا سا پوسٹر لگا ہوا تھا جس میں ان سارے بچوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو شہید ہوئے انڈین اسٹرائکس میں. اور یہ سب کچھ ہوا 1 گھنٹے بعد نور خان بیس کے ہٹ ہونے کے. سو میرے خیال سے اس طرح کے ٹائم کے اندر 1 گھنٹے کے اندر وہ پوسٹر تو چھپنے سے رہا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ہیڈ آلریڈی پلانڈ کہ ہم لوگوں نے ہٹ بیک تو کرنا ہے، ایٹ ون پوائنٹ اور دی ادر کرنا ہے. ہاں، انڈیا کی اس وقت کی ایکشنز کی وجہ سے وہ جو بھی تھا وہ پری پون ہو گیا اور ہم لوگوں نے کر لیا، بٹ پاکستان کا ایک رسپانس جانا تو تھا. تھینکس ٹو دی US، تھینکس ٹو ٹرکی، چائنا، سعودی، آل دیز کنٹریز دیٹ انٹروینڈ، اچیو ہو چکا ہے. بٹ یہ اینڈ نہیں ہے، یہ بگننگ ہے. کیونکہ ہر دفعہ جب پاکستان اور انڈیا کی ٹینشنز اس لیول پر جاتی ہیں اور پھر روکی جاتی ہیں تو وہ ہمیں تاریخ بار ایک موقع دیتی ہے چیزیں درست کرنے کا. ہم لوگ اگر ایک دوسرے کے خلاف واٹر ٹیررزم کریں گے یا کراس بارڈر ٹیررزم کریں گے یا ہم ایک دوسرے کے لوگوں کو نشانہ بنانے کی سوچ رکھیں گے تو یہ ریجن آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور آپ بھی اتنے آگے نہیں ہیں جتنا آپ کا میڈیا آپ کو پورٹرے کرتا ہے. آپ کے ملک میں غربت، ہمارے ملک میں غربت، یہ دونوں چیزیں کامن ہیں. الٹریسی، سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، ہیلتھ،
ہم لوگ ان چیزوں پہ فوکس کرنے کے بجائے اگر جنگوں کے اوپر فوکس کریں گے تو پھر دنیا میں آپ کا کیا فیوچر ہے اور ہمارا کیا فیوچر ہے یہ تو سمجھ سے باہر ہے. We need to sit down, we need to get on a table, have a dialogue. Pakistan and India both need to figure out your differences اور اس کے بعد ایک ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں بلڈ کرنے کی طرف بڑھیں, کیونکہ نفرتوں کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلا. جب ورلڈ وار جیسی چیزیں ختم ہونے کے وقت ٹیبل پہ ہوئیں تو آپ کا اور ہمارا کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ آئی ووڈ ریکمینڈ دیٹ سینس پریویلز, سینٹی پریویلز, اور جو بھی بات ہو وہ ٹیبل پر ہو. تھینک یو ویری مچ.